السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ونؤمن بأن شریعتہ ہی دین الاسلام، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی دین اسلام ہے۔ الذی ارتضاہ اللہ تعالی لعبادہ، کہ جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ وان اللہ تعالی، اور بے شک اللہ تعالی، لا یقبل من احد، نہیں قبول کرتا کسی سے بھی، دینن کوئی دین، سواہ اسلام کے علاوہ، لقولہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے روز یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج کے روز، الیوم، آج کے روز، اکملت لکم، تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا ہے، دینکم، تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کر دیا ہے تم پر اپنی نعمت کو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین کے علاوہ چیز کو چاہے گا، اس کی جستجو، اس کی طلب کرے گا، اسلام کے علاوہ دین کو چاہے گا، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ، اور وہ شخص، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اس پر تھوڑی تھوڑی گزارشات سماعت فرمائیے گا۔ پہلی بات کہ ہم نے ایمان بالرسل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی جو رسالت عامہ کا اقرار کرنے کے بعد ہم نے پھر یہ اقرار کرنا ہے، یہ ایمان لانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہی دین اسلام ہے، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا۔ یعنی پہلے بھی یہ اسلام آتا رہا ہے، پہلے دینوں کو بھی اسلام کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے بعد اب صرف اور صرف دین محمدی کو ہی اسلام کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ اسلام اب نہیں رہیں گے، گرچہ پہلے دینوں پر بھی اسلام کا لفظ بولا جاتا تھا، یعنی پہلے جو ایمان قبول کرتا تھا، اس نبی کی شریعت کو مانتا تھا، وہ مسلمان ہوتا تھا، یعنی اس کا وہ اسلام ہی لاتا تھا۔ جیسے ہم نے کل ایک آیت کوٹ کی تھی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یعنی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے وہ نبی کے جو اسلام لائے تھے، اسلموا۔ اور اسی طرح سورۃ النمل آیت نمبر 44 کے اندر ملکہ سبا کے بارے میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پر ایمان لے کر آئی ہوں، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یعنی پہلے ادیان میں بھی جو داخل ہوتا تھا تو اسلام ہی اس کو کہا جاتا تھا، لیکن پہلے ادیان کو بھی میں بھی جو داخل ہوتا تھا اس کو مسلمان کہا جاتا تھا، وہ اسلام کہا جاتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد، یعنی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے آنے کے بعد پہلے ادیان سارے منسوخ ہو گئے، لہٰذا اب ان کے اندر کوئی اگر داخل ہے تو اس کو مسلم نہیں کہا جائے گا، اس کو نصرانی یا عیسائی یا جو بھی جس دین کو فالو کرتا ہے اس کو وہ کہا جائے گا۔ اب اسلام صرف اور صرف دین ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بطور دین، اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو دلیل یہ دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اچھا، ایک تو ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اب اس سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا اس لیے تاکہ پرانے سارے ادیان پر یہ غالب آ جائے۔ اچھا، آگے جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ تعلیلاً و تنسیساً، تعلیلاً و تنسیساً کا مطلب کیا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو منسوس ہیں، یعنی اس میں واضح طور پر ان مسائل کا حل ہے، یعنی نصاً اس کے اندر ذکر موجود ہے کسی نہ کسی مسئلے کا، اور بعض ایسے ہیں جو تعلیلاً ہیں، یعنی اس میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے عمومی قواعد چھوڑ دی ہیں، تو اس میں اجتہاد کر کے علماء کرام اسلام کے جو نصاب ہے قرآن اور سنت، اس کے دلائل کے اوپر استنباط کر کے وہ دلائل اخذ کریں گے یا قیاس کر کے دلائل اخذ کریں گے۔ تو بہرحال اسلام مکمل ہے، قیامت تک کے تمام معاملات، چاہے وہ خرید و فروخت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ عام زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، حلال و حرام کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک کے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ تو تعلیلاً و تنسیساً، تعلیلاً علت سے ہے، علت نکالنا، قیاس اور اجتہاد، یہ ساری چیزوں کے اوپر یہ تعلیل کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے۔ اب جو چیز اس میں داخل کی جائے گی، یعنی اسلام کے اندر جو چیز نہیں ہوگی اور اس میں داخل کی جائے گی تو وہ بدعت ہوگی اور وہ اسلام پر زیادت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت ہے الیوم، یہ آیت جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کو 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے بارہا پڑھی ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں قیام پذیر تھے اور جمعے کا دن تھا، یہ ساری بات وہاں موجود ہے۔ اب اللہ نے دین کو اکملت لکم دینکم، اے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جتنی بھی یہ دین میں بدعات داخل کی جاتی ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زائد چیز ہے، اور یہ شریعت سازی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت سازی ہے، اور اس آیت کا انکار ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اگر کوئی کسی عبادت کے معاملے میں، دین کے کسی معاملے کے اندر کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ اس آیت کے منافی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا کیا یہ شاندار یہ قول ہے اس بارے میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول الاحکام فی اصول الاحکام، ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاحکام، اس کی جلد 6 صفحہ 85 کے اندر ہے، سند اس کی حسن ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ من احدث فی هذه الامه اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جس نے اس امت میں آج، یعنی اب، یعنی اسلام مکمل ہونے کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، جس نے آج، اب امام مالک 179 یعنی 179 ہجری کی ان کی وفات ہے، اس سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے آج اس امت کے اندر کوئی ایسی چیز جاری کی، ایسا عمل جاری کیا کہ جس پر سلف نہیں تھا، یعنی صحابہ کرام جس کے اوپر قائم نہیں تھے، صحابہ کرام کے ہاں وہ چیز نہیں تھی دین کے معاملے میں، فقد زعم، تو اس نے گویا یہ گمان کر لیا ہے، اس نے گویا بزبان حال یہ کہہ دیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن اللہ تعالیٰ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ اب اگر کوئی ایسی بات اسلام میں داخل کرے گا کہ جو اسلام کے اندر نہیں تھی، صحابہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، صحابہ کے ہاں وہ چیز رائج نہیں تھی، تو وہ گویا یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو ہے نا رسالت نہیں پہنچائی، لیکن مجھے اس کی پتہ چل گیا کہ جو رسالت کے اندر حصہ رہ گیا تھا، نعوذ باللہ۔ اور فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا نا، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اس دن جو چیز دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ آیت حدیث نمبر 43، اور اس طرح مسلم نامہ جلد 4 صفحہ 126، سند اس کی صحیح ہے، حسن ہے۔ سیدنا ارباز میں ساریہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء، کہ میں نے تمہیں ایک روشن ملت پر چھوڑا ہے، صحابہ کو کہہ رہے تھے لیلوہا کا نہاریہا، اس کا دن رات کی طرح، اس کا رات دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعد الا ہالک، اب جو اس سے روگردانی کرے گا یعنی اس سے پہلو تہی برتے گا تو وہ ہالک ہی ہوگا، گمراہ ہوگا، وہ ہلاکت خیز ہوگا، وہ جناب ہلاکت کا شکار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال اسلام مکمل ہو چکا ہے اور بدعات اسلام سے زائد چیزیں ہیں، تو اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی تلاش کرے گا، طلب کرے گا اسلام کے علاوہ کچھ دین کو، یعنی ایسے ایسے طریقے کو اختیار کرے گا کہ جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، عبادت یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ رائج کرے گا، ایسا طریقہ اختیار کرے گا کہ جو طریقہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اس کو رد کر دیا جائے گا، جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا 1718 نمبر، 1718 نمبر، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا امر نہیں ہے، یعنی جس پر ہمارا دین نہیں ہے، جس پر ہماری اجازت اور امر شرعی نہیں ہے، جس نے ایسا عمل کیا کہ جس کو شرعی دلائل سپورٹ نہیں کرتے تو فہو رد، تو وہ عمل رد ہے، وہ عمل بھی رد ہے اور وہ شخص بھی رد ہے۔ وہ شخص رد ہونے کی دلیل کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے 5 کلیانوں والے چمک رہے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ آڑ کر دی جائے گی، ان کو روک دیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا دین کے ساتھ کیا آپ نہیں جانتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعد، یہ ان کو برے ہیں، یہ ان کو دور کر دو مجھ سے۔ تو وہ شخص بھی جو اسلام میں بدعت جاری کرتا ہے وہ مردود ہے، اور اس کا وہ عمل بھی مردود ہے اسلام کی نظر میں، تو لہٰذا جو اسلام کے علاوہ طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا وہ عمر مردود ہوگا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں اس کو خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ مطلب خسارہ اس معنی کے اندر کہ وہ عمل تو کر رہا ہوگا، وہ محنت کرے گا، کوشش بھی کرے گا، لیکن اس کے عمل کی کوئی اس کو قدر نہیں ملے گی قیامت کے دن، بلکہ وہ خسارے کے اندر جائے گا۔ اس طرح ہے نا حل ادا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ چہرے قیامت کے دن بڑے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ۔ اور سورۃ الکہف کے اندر ایک آیت ہے آخری رکوع کے اندر، وہ کیا ہے جی؟ سورۃ الکہف کے اندر ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یحسنون الصنع والی جو آیت ہے نا جی، اس کو ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا، سورۃ الکہف کے آخر میں جو رکوع ہے اس کا ترجمہ میں بلکہ نکال دیتا ہوں آپ کو، یہ بدعت کے رد میں بہت بڑی دلیل ہے جی، یحسنون صنع۔ قل هل ننبئكم ہاں جی، بالأخسرين یہ أعمالا بالکل الذين ضل سعيهم
جی فی بالکل جی، الحیات الدنیا وہم سورۃ الکہف آیت نمبر 104 ہے، 103 اور 4۔ قل هل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگوں کے متعلق، یعنی جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ بدبخت ہوں گے کہ جن کی کوششیں دنیا میں ہی رائے گاں ہو جائیں گی، اور وہ حالانکہ سمجھتے ہوں گے ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ ان کا گمان یہ ہوگا کہ وہ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، یعنی اچھا عمل کر کے وہ کرتے ہیں، یہ جس طرح بدعتی لوگ کرتے ہیں، وہ اچھا سمجھ کرتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، لیکن ان کی وہ نیکیاں، ان کی وہ کوششیں، ان کے وہ اخراجات، وہ دنیا میں ہی گم ہو کر رہ جائیں گے، اور خسارہ پانے والوں میں سب سے گھٹیا ہے یہ لوگ۔ ٹھیک ہے، اب ایک وہ شخص ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرے، اور شام کو مالک کہہ دے کہ تم نے تو کام صحیح نہیں کیا، لہذا تمہیں مزدوری نہیں دی جائے گی، تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی صبح سے لے کر جو جس کا جسم وہ چورو چور ہے تھکاوٹ کے ساتھ، تو یہ تو ایک دن کی بات ہے، اگر ایک دن کی کسی کو مزدوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی پریشانی اٹھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا افسوسناک مجھ سے کام ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص کی جس کی ساری زندگی نیکی کی طرح عمل کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کا صلہ نہ ملے، اس وجہ سے کہ اس کے نیکی کا جو طریقہ کار تھا یا نیکی کا جو راستہ تھا وہ ناجائز تھا، وہ غیر شرعی تھا، اس بنیاد پر اس عمل کو اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے، اس کے عمل کو اللہ رد کر دے، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، تو وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، یہی اس کا مفہوم ہے۔ یہ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 ہے، اور اس کے علاوہ پچھلی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ہے، اور جو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 ہے۔ تو اچھا جی، آگے جی ونرا، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان من زعم الیوم دینا قائما مقبولا عند اللہ، کہ جو یہ عقیدہ رکھے یا یہ دعویٰ کرے کہ آج اب یہ جو دعویٰ کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دینا قائما مقبولا عند اللہ سوا دین الاسلامی، کہ جو کسی مقبول دین کا دعویٰ کرتا ہے، قائم، درست اور مقبول دین کا دعویٰ کرتا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ اللہ وہ درست بھی ہے، دین قائمن درست دین بھی ہے، اور مقبول عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا، سوا دین الاسلامی، دین اسلام کے علاوہ، من دین الیہودی او نصرانیتی، یہودیوں یا نصرانیوں کا کوئی دین، یعنی کوئی بھی ان کا طریقہ عبادت جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مقبول اور صحیح دین ہے، او غیرہما، او غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ، یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی اور دین، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے یا یہ دین بالکل صحیح ہے، طریقہ ان کا صحیح ہے، تو فہو کافر، تو وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے، یستتاب، اس سے توبہ کروائی جائے گی، فَإِن تابا، اگر تو وہ توبہ کر لے، فبیہا، یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ بچ جائے گا، کفر اس کا توبہ کر لے گا تو کفر اس کا زائل ہو جائے گا، وَإِلَّا، ورنہ قُتِلَ مُرْتَدًّا، تو ورنہ اسے ارتداد کی وجہ سے، مرتد ہو جانے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْقُرْآنِ، کیونکہ وہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کسی طریقے کو، کسی دین کو تلاش کرتا ہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی طریقہ وہ صحیح ہے اور وہ بھی مقبول ہے اللہ کے ہاں، تو وہ کیا ہے؟
मुर्तद है, काफिर है। अब हम बगैर किसी फतवा लगाए जावेद अहमद गामदी साहब के उस नजरियों को देखते हैं कि जो ये कहता है कि यानी ईसाई और यहूदी अगर अगर अपने दीन के साथ मुखलिस हैं तो वो भी जन्नत के अंदर चले जाएंगे। ये बकायदा उसके बहस का खुलासा है। ये लफ्ज नहीं, इस तरह के जो शातिर लोग होते हैं ये इस तरह के लफ्ज नहीं बोलते, लेकिन ये बहस इस अंदाज में करते हैं कि अपना मुद्दा वो अल्फाज के जहरलूद अल्फाज के अंदर लपेट कर पेश कर देते हैं। लोग उसके अंदर उसके अल्फाज से मसला समझ जाते हैं लेकिन उसके ऊपर एतराज नहीं करते। तो अहले सुन्ना को, उलमाए हक को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी है कि वो कायल के कौल को गहराई के साथ समझ आता है। तो इसके कौल का, इसके अकीदे का खुलासा ये है कि अगर कोई ईसाई अपने दीन के साथ मुखलिस है, अपने दीन के ऊपर अमल कर रहा है और वो इस्लाम को कबूल नहीं भी कर रहा, या उसको इस्लाम का पता नहीं है, पता इस माना में कि उसके ऊपर इस्लाम तो उसके ऊपर पेश किया गया लेकिन वो अपने दीन के साथ मुखलिस है, इस्लाम के नज़रियात को उसने जाना ही नहीं है या इसको कबूल ही नहीं किया, तो ऐसा शख्स भी जन्नत में जा सकता है। तो ये लोग हैं। बहरहाल ये कहा जाएगा कि एक वो शख्स है कि जो असलन मुसलमान है लेकिन उसका नज़रिया ये है कि अगर कोई इस्लाम के अलावा यहूदी, ईसाई या कोई भी हिंदू या कोई भी मजूसी या किसी का भी कोई तरीका इबादत, तरीका दीन वो दुरुस्त है या अल्लाह के यहाँ वो भी कबूल है, तो वो, अगर तो वो मुसलमान है यानी मुसलमान कहलाता है अपने आप को, तो वो काफिर हो जाएगा। उससे तौबा करवाई जाएगी, तौबा कर ले तो दुरुस्त है। अगर तौबा नहीं करता, अगर तौबा नहीं करता तो वो मुर्तद हो जाएगा, मुर्तद होके वो काफिर हो जाएगा, यानी काफिर होकर मुर्तद हो जाएगा और वो वाजिबुल कत्ल है। अब गर्चे कत्ल करना ये हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता तो इंशाल्लाह मुजरिम होगा। अवाम को ये तो कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, लेकिन वो कुरान की तकजीब करते हुए वो काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। यानी अगर वो शख्स के जो फी नफसी मुसलमान है लेकिन अपने इस गलत नजरिए की वजह से उसके ऊपर फिर दलाइल पेश किए जाएंगे, उसको तौबा का मौका दिया जाएगा, अगर तौबा कर ले तो उसके तौबा को कबूल किया जाएगा, उसका इस्लाम मोतबर होगा, उसको तजदीद इस्लाम की ज़रूरत नहीं है, या वो कलमा पढ़ भी लेगा लेकिन कम अज़ कम काफिर नहीं होगा, मुर्तद नहीं होगा, उसका इस्लाम नहीं टूटेगा और उसका, उसकी जो बीवी का निकाह है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता, दलाइल वाज़े हो जाने के बाद अपने उस कुफर पर कायम है, तो वो मुर्तद करार पाएगा और वो वाजिबुल कत्ल होगा। अगर कोई शख्स काफिर है, यानी अगर मुसलमान ये अकीदा नहीं रखता, काफिर अकीदा रखता है, तो ऐसा शख्स और ये दावा करता है कि उसका दीन या किसी दूसरे का भी दीन, या ये समझता है कि सारे दीन ही वो दुरुस्त हैं, सारे ही दीन अल्लाह के दीन है, लिहाजा कोई भी किसी पर अमल कर लेता है तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगा। तो ऐसे शख्स को भी, यानी अगर वो रियासत इस्लामिया में रहता है तो उसको ये बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसको कहा जाएगा कि इस बात से बाज आ जाओ, तौबा कर लो। अगर वो तौबा नहीं करता तो फिर उसको काफरों वाले हुकूक उसको मिलेंगे, उसके साथ काफरों वाला मामला किया जाएगा, उसको इस्लाम की दावत दी जाएगी, इस्लाम की दावत नहीं दी जाती, नहीं कबूल करता तो उससे जिजिया लिया जाएगा रियासत इस्लामिया में रहने का। अगर जिजिया भी नहीं वो देने के लिए तैयार होता तो फिर उसके साथ किताल किया जाएगा, उसको वहां से निकाला जाएगा या उसको उसके साथ किताल। ये इस्लाम का उसूल है। अब कोई रियासत, कोई मुल्क ने अपने अपने कानून बनाए हो तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो इस्लाम का जो तरीका कार है, अगर कोई रियासत इस्लामिया के अंदर रहकर अपने कुफर का इजहार करता है तो वो जिजिया देकर रहेगा। अगर जिजिया नहीं दे, इस्लाम कबूल नहीं करता, जिजिया भी नहीं देता, तो फिर उससे मुकातला है, तो इस यहाँ से वहां से निकलना होगा या फिर वो किताल के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो बद बद किरदार लोग, बद दयानत लोग के जो वहदत अदियान की दावत देते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो अपने हों या पराए हों, जो वहदत अदियान की दावत देते हैं,
وہ انتہائی خرابی پر ہے، وہ اسلام کو منہدم کرنے کی سازش کے اندر ہیں۔ البتہ ان کے متعلق حکم الگ الگ لگے گا۔ اگر تو وہ اس معنی کے اندر وحدت ادیان کی دعوت دیتے ہیں کہ تمام ادیان کو ایک ہو جانا چاہیے، وحدت مصالح کے لیے وحدت ادیان کی دعوت دیتے ہیں، اس معنی کے اندر دیتے ہیں کہ اس معنی کے اندر دیتے ہیں کہ سارے کے سارے ادیان اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر اس معنی کے اندر یہ سمجھ کے کہتے ہیں نا کہ سارے دین چونکہ مقبول ہے لہٰذا کسی کو کچھ نہ کو، ہر ایک کو جو ہے نا اکٹھے مل کر کام کریں، اس طرح انڈیا کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ جی سارے ادیان اپنے ہیں اور سارے جو ہے نا وہ انڈیا کے لیے خدمات انجام دیں۔ اس طرح کئی ممالک اس طرح کی بات کرتے ہیں، پاکستان بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ سارے اپنے ہیں، ہر ایک کو جی حق حاصل ہے، ہر ایک کا دین اپنا ہے، سارے مل کر پاکستان کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کریں اور یہ نا ہماری ریاست کو اٹھائیں۔ اور یہ سمجھتا ہے نا اگر کوئی کہ ساروں کا دین مقبول ہے، ساروں کا دین صحیح ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے، تو یہ دراصل کفر کی دعوت دینے والی بات ہے۔ یعنی یہ بعض ادیان کی بات کرنا اس معنی کے اندر کہ سارے دین مقبول ہے، یہ دراصل کفر کی دعوت ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ تو سارے ادیان باطل ہیں۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ سارے ادیان صحیح ہیں تو وہ دراصل، اور پھر کہتا ہے کہ سارے ادیان کو مل بیٹھنا چاہیے، جوڑنا چاہیے امت کو، تو وہ دراصل کفر کی دعوت دے رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ تو باقی سارے ادیان صحیح نہیں ہیں بلکہ سارے کفر ہیں۔ تو ایسا شخص اگر ان ادیان کو ایک کرنے کی دعوت دیتا ہے یا ان ادیان کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ مرتد ہے اور وہ کفر کا داعی ہے، زندیق ہے۔ ایسا شخص کبھی قطعا مسلمان نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس معنی کے اندر وحدت ادیان کی دعوت دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دین پر رہے، ہر ایک اپنے اپنے دین پر رہے، یہ نہیں سمجھتا کہ سارے دین حق ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہی حق ہے لیکن ہر ایک اپنے اپنے دین پر رہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دین پر رہے، اس کسی کو کچھ نہ کہا جائے، یعنی کسی کے دین پر کوئی زد نہ ڈالی جائے، کسی کو برا نہ کہا جائے، صرف اپنے دین پر عمل کرو اور کسی کو کچھ نہ کہو، اور پھر یہ بھی کہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو دعوت بھی نہ دو اور بس وہ جہاں لگائے لگا رہنے دو، تو یہ شخص بھی یعنی، اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسا شخص اگر کرتا ہے، کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ بھی سمجھتا ہے تو اس معنی کے اندر کوئی اگر معاملہ کرتا ہے تو وہ شخص بھی کفر کے قریب قریب، وہ بھی پھر اگر اس کا یہ ارادہ ہے نا کہ اگر کسی ایسے علاقے کے اندر ہے کہ جہاں پہ مسلمان انتہائی کمزور ہیں اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ جہاد کر سکیں، تو ایسا شخص اپنے لوگوں کے تحفظ کے اندر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ تو یہ ایک کیا ہے، حکمت پر مبنی فیصلہ ہے، تو یہ الگ بات ہے، یہ ایسا شخص عاجز ہے، یہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی باوجود استطاعت ہونے کے اگر کوئی اسلام کی طرف دعوت بھی نہیں دیتا اور باقی ادیان کو اپنا اپنا کام کرنے دیتا ہے اور اسلام کی دعوت دینے کو وہ خاص سمجھتا ہے یا دوسروں کے مذاہب کی توہین سمجھتا ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہی ہے۔ بہرحال تمام کے تمام ادیان وہ کفر ہے اسلام کے ماں سوا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اسی پر زندہ ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ونرا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان من کفر برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی الناس جمیعا، کہ جس نے انکار کیا کہ اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو رسالت ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں کی طرف ہے، یعنی آپ کی بعثت عامہ ہے، تمام کے تمام انسانیت کی طرف ہے، فقد کفرا، جس نے اس کا انکار کیا تو فقد کفرا بجمیع الرسل، تو اس نے گویا تمام رسولوں کا انکار کیا، حتیٰ بھی رسول ہی الذی، حتیٰ کہ اپنے اس رسول کا بھی انکار کیا کہ یزعم انہ مؤمن بھی، کہ جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے،
मुत्तबिउन लहू, और उस पर उसका इत्तिबा करता है। यानी अगर किसी एक रसूल यानी हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी ने इनकार कर दिया ना, और पहले किसी भी रसूल को वो मानता है, मिसाल के तौर पर अगर ईसाई है, ईसाई ये समझता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सारी इंसानियत के लिए नहीं है, बस ये अरब के लिए है, या ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए है, हमारे लिए ये नहीं है। तो लेकिन वो ये कहता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता हूं, तो वो दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान नहीं लाता, वो सारे रसूलों का काफिर है, सारे रसूलों का मुनकर है। इसकी दलील क्या है? लिकौली ताला, क्योंकि अल्लाह ताला का ये फरमान है, कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने मुरसलीन रसूलों को का इनकार कर दिया, उसकी तकदीब कर दी। फजअलहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बनाया मुकज़्ज़िबीना लिजमी रुसुली, तमाम रसूलों का इनकार करने वाले। यानी अल्लाह ने करार दिया उनको कि ये तमाम रसूलों का इनकार कर रहे हैं। मा अन्नहु लम यसबक, हालांकि नहीं पहले गुजरा, मा अन्नहु, हालांकि नहीं गुजरा, लम यस्बिक नूहन रसूल, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम से पहले कोई रसूल नहीं गुजरा। फिर भी ये कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने तमाम रसूलों का इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने एक रसूल यानी नूह अलैहिस्सलाम का इनकार करने को तमाम रसूलों का इनकार करने का से ताबीर किया। क्यों? क्योंकि दावत तो तमाम रसूलों की एक ही दावत है, यानी तमाम रसूलों की दावत, उम्महात जो दावत है, तौहीद सुन्नत की जो दावत है, वो एक ही है। अब अगर कोई एक रसूल का इनकार करता है, तो वो गोया तमाम रसूलों का इनकार करता है और तमाम रसूलों की दावत का इनकार करता है। ठीक है, इसलिए ये ताबीर किया कि नूह अलैहिस्सलाम की तकजीब सारे रसूलों की तकजीब है। तो इसलिए कज़्ज़बत कौमु नूहिल मुरसलीन कहा। वक़ाल ताला, इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, बेशक वो लोग कि जिन्होंने कुफर किया अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ, व रुसुली, और उसके रसूलों के साथ, व युरीदून अन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुलिही, और वो इरादा करते हैं कि वो फर्क डाल दें अल्लाह के दरमियान और उसके रसूलों के दरमियान, कि वो ये कहें कि अल्लाह पर तो हम ईमान लाते हैं लेकिन उसके रसूलों पर ईमान नहीं लाते, या ये कहें कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं लेकिन उसके सारे रसूलों पर ईमान नहीं लाते। तो ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फर्क करने वाली बात है, तफरीक डालने वाली बात। वयकूलून, और वो ये कहते हैं, नुमिनु बिबादिन, हम बाज पर ईमान लाते हैं, व नकफुरु बिबादिन, और बाज का कुफर करते हैं। वयुरीदून, और वो चाहते हैं, अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, कि वो इसके दरमियान रास्ता इख्तियार करें, यानी दरमियानी रास्ता इख्तियार करें कि अपनी मर्जी के रसूलों को मान लें, अपनी मर्जी के रसूलों का इनकार कर दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही तो हैं पक्के काफिर। व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, और हमने काफिरों के लिए रुसवा कुन, मुहीन रुसवा कुन, हमने उनके लिए तैयार अजाब तैयार कर रखा है। ये सूरत अन-निसा आयत नंबर 150 और 151 है। और पिछली जो सूरत थी, कज़्ज़बत कौम नूहिन अल मुरसलीन, ये सूरत अश-शुआरा आयत नंबर 105। तो तमाम रसूलों का, एक रसूल का इनकार तमाम रसूलों का इनकार है। अब अगर कोई ईसाई या कोई नसरानी ये कहे कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो दरअसल वो ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत दी है। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बिशारत को नहीं मानता, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो बिशारत सुनाई है, तो इसको नहीं मानता, तो वो गोया ईसा को भी नहीं मानता, वो ईसा को भी नहीं मानता ना। सूरत अस-सफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया ना, आयत नंबर 6 में फरमाया कि या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिन अत-तौरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, के ईसा अलैहिस्सलाम ने कब कहा था, ये बनी इसराइल, मैं अल्लाह की तरफ तुम्हारी तरफ रसूल हूँ, तस्दीक करता हूँ अपने से पहले जो तौरात है उसकी, वो मुबश्शिरन बिरसूलिन, और एक ऐसे अजीम शान रसूल की बशारत सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। ठीक है, तो अगर कोई मतलब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान का दावा करे लेकिन आपकी इस बशारत को नहीं मानता, और बशारत के नतीजे में उस रसूल और नबी को हक नहीं तस्लीम करता,
تو وہ دراصل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہے. ٹھیک ہے جی. بس یہ سمجھیں کہ ایک رسول کا انکار وہ تمام رسولوں کا انکار ہے، اس لیے یہ کہہ دیا کذبت قوم نوح المرسلین. سمجھ آ گئی جی. اب جو بندہ ایک رسول کو مانے اور باقی کا انکار کرے تو وہ تمام رسولوں کے درمیان تفریق ڈال رہا ہے، کہ ایک کو مان رہا ہے دوسرے کو نہیں مان رہا. یا کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کی توحید کو تو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے فلاں رسول کو نہیں مانتا، تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق ڈال، کیونکہ رسولوں کو بھی بھیجنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے لازم اور لا ينفک ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان رکھے. تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ دو باتیں انتہائی اہم ہے، کہ جس نے ایک رسول کا انکار کیا تو اس نے تمام رسولوں کا انکار کیا. جو کسی ایک رسول پر ایمان لا، یعنی بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض کا کے ساتھ اس نے کفر کیا، تو اس نے سارے کے سارے رسولوں کا کفر کیا. ٹھیک ہے. اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو اسلام کے بعض ارکان کو مانے اور بعض کو نہ مانے تو گویا وہ تمام کے تمام ارکان کا منکر ہے. یعنی وہی ارکان کے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو تو مانتا ہے اپنی مرضی کے اور بعض کو نہیں مانتا. مثلا وہ کہتا ہے کہ نماز کو تو میں مانتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے. اس کو کہا جائے گا سورہ، جس طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 85 کے اندر، کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں نا، ان کا بدلہ صرف یہی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب اگر کوئی اللہ کی دین کے بعض احکام کو مانے اور بعض کا انکار کرے تو وہ گویا تمام احکام کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو خوب سمجھ لیں. آگے جی، وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر بھی کہ بِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بعد محمد الرسول اللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں ہے. یہ ہم ایمان لاتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس طرح کل بھی ہوا تھا، بیان ہوا تھا سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 40 میں، کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جس طرح مسیلمہ کذاب نے کیا تھا، اسود انسی نے کیا تھا، اور مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا تھا، تو انہوں نے آ کر دعویٰ یہ کیا کہ ہم رسول ہیں یا نبی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہیں. یہ کسی بھی علاقے کے ہوں، یہ کافر ہے. یہ کسی بھی علاقے، کسی قوم کے، کسی قبیلے کے ہوں، یہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، مرتد. اچھا جی. ونؤمن بأنه لا نبی بعد محمد رسول اللہ، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی بھی نوعیت کا کوئی نبی، نہ تشریعی، نہ تبلیغی، نہ تجدیدی، اور نہ ہی بروزی، نہ ذلی، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں. ومنید، اور میں نے کل بتایا تھا کہ خاتم نبوت پر بہترین کتاب استاد محترم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ کی ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ خریدیں، اور PDF کے اندر بھی آپ رکھ سکتے. ومن ادعا النبوۃ بعدہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، او صدق من ادعاہ، یا اس دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے، فہو کافر، تو وہ دونوں کافر ہیں. لأنہ مکذب للہ، کیونکہ وہ تکذیب کرنے والے ہیں، جٹلانے والے ہیں اللہ کو بھی، یعنی اللہ کے قرآن کو،
व रसूलिही, और उसके रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, व इजमाइल उम्मती, इजमाइल मुस्लिमीना, और मुसलमानों के इजमा को। ये तीनों किस्म के दलाइल मौजूद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मुद्दईयान नबूवत हैं उनके झूठे होने पर दलालत करते हैं। कुरान भी, कुरान की जैसे मैंने कुरान की मैंने आयत आपके सामने पढ़ दी, और जो हदीस है इसके बारे में तो बेशुमार हदीस है, उस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगी। इजमाय उम्मत भी बहुत ज़्यादा है, हर दौर के उलमा ने इस पर इजमा नकल किया है कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अ, नबूवत का दावा करे या नबूवत का दावा करने वाले की तस्दीक करे तो वो काफिर है। हत्ता के बाद उलमा ने ये भी कहा है कि अगर कोई मुद्दियान नबूवत के से इस मकसद के लिए दलील मांगता है ना, उसकी निशानी मांगता है कि उसको कुछ शक है, यानी उसको उसकी सच्चाई जानने के लिए अगर कोई उससे दलील मांगता है ना, तो वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसका दावा करना ही उसके झूठे होने की दलील है। यानी किसी शख्स का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसी शख्स का नबूवत का दावा करना ही उसके झूठे होने की दलील है। अब उससे उसके झूठे होने पर शहादत या दलील नहीं मांगी जाएगी, उसकी नबी होने पर दलील नहीं मांगी जाएगी। हाँ, अगर उसको रुसवा करना मकसूद हो, उसको जलील और रुसवा करना मकसूद हो, या उसके दलाइल को तोड़ना मकसूद हो, तो उससे दलील मांगी जा सकती है। ठीक है जी, ये जरूरत है। यानी जिस दलील और निशानी की बुनियाद पर वो दूसरों को गुमराह करता है ना, उसकी निशानी को तोड़ने के लिए, उसकी उस दलील को कता करने के लिए उसको कहा जा सकता है कि तुम अपनी दलील पेश करो अपनी नबूवत पर। तो फिर उसके बाद उसकी तरदीद कर दी जाए, उसकी उस दलील को तोड़ दिया जाए, ताकि उसका कुफर, उसका किज़ब और उसका फिसक और उसकी जंदकत का इर्तिदाद लोगों पर वाजे किया जा सके। समझे जी। जी जी शेख मोहतरम, समझ गए। वनुमिनु जजाकम। बिअन्ना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफा। बस जी, मेरा ख्याल हम इतना ही इसी पर इत्तेफाक करते हैं। बाकी ये सहाबा के बारे में इंशाअल्लाह हम बाद में या पढ़ लें, इंशाअल्लाह पढ़ लेते हैं। हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करते फिर, बस क्योंकि ये कायद हम बार बार गुजार चुके हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाअल्लाह फिर बहस कर दूंगा। वह नुमिनु, और हम ईमान लाते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि हम ईमान लाएं कि भी अन्ना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं खुलाफा। खुलाफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफा हैं राशिदीन। राशिदीन यानी हिदायत याफ्ता खुलाफा हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। खलफूहु, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत ली है उन्होंने। फी उम्मत ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। इल्मन, इल्म के एतबार से, व दावतन, और दावत के एतबार से, व विलायतन, और विलायत के एतबार से। यानी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत की है विलायत में, इल्म में, और दावत में। तीनों कामों में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत की है उम्मत के अंदर, ये उम्मत के मामलात को संभाला है। अब खुलाफा राशिदीन पर ईमान लाना है, उनके मुतालिक ईमान लाना है कि नबी वसल्लम के खुलाफा राशिदीन है। तो वो आप जानते ही हैं, खुलाफा राशिदीन से मुराद अबू बकर सिद्दीक है, सबसे पहले खलीफा। उसको खलीफा बिला फसल भी कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे उमर बिन खत्ताब हैं, तीसरे उस्मान इबन अफ़ान हैं, और चौथे अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन हैं। अब इनके बारे में मान लाना है कि ये खुलाफाए रसूल हैं, खुलाफाए राशिदीन हैं, और इनके खुलाफाए राशिदीन होने की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ठीक है, कई एक अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफाए राशिदीन होने की गवाही दी है। जिस तरह हदीस सफीना है, वो शेयर करेंगे आपसे इंशाल्लाह कभी। हदीस सफीना, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 12 खुलाफा होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो खुलाफा अल अबू बकर और दीगर जो खुलाफा हैं वो सहाबा ने गिनवाए हैं कि ये खुलाफा राशिदीन हैं। तो इन्होंने खिलाफत दी, इन्होंने इल्म के एतबार से,
یعنی علم کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا علم تھا کہ جو دوسرے صحابہ کے پاس نہیں تھا، یعنی علم کے اندر یہ فائق تھے، فہم کے اندر، درک کے اندر یہ فائق تھے دوسرے صحابہ سے، افضلیت رکھتے تھے دوسرے صحابہ سے، یعنی ان کی افضلیت کا درجہ وہی ہے کہ جو درجہ ان کی خلافت کا ہے، یعنی ترتیب خلافت جو ہے وہی ان کی افضلیت کی ترتیب ہے۔ اچھا، ایک علم کے اعتبار سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی نیابت کی ہے، و دعوتاً، اور دعوت کے اعتبار سے کہ انہوں نے اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف دعوت دی ہے، یعنی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جو اقدامات اللہ کے دین کی طرف لانے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیں، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی ہے، اور دعوت کے اندر جو رکاوٹ بننے والے ہیں ان کی بے کنی کی ہے، ٹھیک ہے، اس دعوت کے علم کو اٹھایا ہے، بلند کیا، اسلام کو غالب رکھا ہے۔ وہ ولایتاً، ولایت کا معنی ہے یعنی یہ جسے کہتے ہیں خلافت، ولایتاً یعنی مومنوں کے اوپر جو انہوں نے امارت کی ہے، مومنوں کے اوپر ان کی ولایت رہی ہے، ان کی امارت رہی ہے، اور ان کی مومنوں پر مکمل جسے کہہ رہے ہیں نا غلبہ رہا ہے، کہ مومنوں کے اوپر ان کی ریاست اور حکومت وہ غالب رہی ہے، تو یہ امیر المومنین قرار پائے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے، اور باقی امیر المومنین تھے، خلیفہ رسول تھے سارے، خلیفہ تھے۔ خلیفہ رسول تو صرف اور صرف کہا جاتا ہے نا ابوبکر صدیق کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اس کے بعد خلیفہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد جو آیا ہے وہ تو ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی بھی خلیفہ ہیں، لیکن امیر المومنین ان کو کہا جاتا تھا عام طور پہ۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ تو ان لوگوں کا وہ بھی بڑے برے غالی رافضی ہی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظامی خلیفہ تھے، اور نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جی روحانی خلیفہ تھے، تو یہ بھی ایک رفض ہے، ایسا نہیں ہے، یہ روحانی اور انتظامی کی تقسیم بالکل بدعت ہے، اس کے کوئی یعنی نا اس کا جواز نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامتی بعد نبی ابو بکر، کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اس گواہی کے بعد اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو پھر علی کا وہ نہیں ہے، علی کا وہ انکار کرنے والا ہے، علی کی تکذیب کرنے والا ہے، یعنی اوپر اوپر سے کہنا ہے علی علی علی، لیکن اندر سے علی رضی اللہ عنہ کی کوئی بات نہ ماننی۔ وہ بھی ان، اور یہ بھی ہم نے ایمان لانا ہے کہ افضلہم و احقہم بالخلافتی، کہ ان صحابہ میں سب سے افضل اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی۔ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق اور افضلیت میں سب سے زیادہ فائق یہ ابو بکر صدیق، افضلیت ابو بکر صدیق پر پوری کی پوری امت کا اجماع ہے، یعنی ہمیشہ سے ہر امت کے علماء، اور اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے شیخ غلام مصطفی رمن پوری حافظہ اللہ نے، کہ افضلیت ہے ابو بکر کے اوپر، کہ اس میں اتنے اجماع نقل کیے ہیں، اتنے اجماع نقل کیے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے، اتنے دلائل اور اجماع نقل کیے ہیں کہ ہر دور کے علماء نے اجماع کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں امت کے اندر، سب سے افضل، افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو مقدم کرتے ہیں، اہل سنہ میں سے کسی نے بھی علی کو مقدم نہیں کیا ابوبکر پر، ابوبکر اور عمر کے اوپر کسی نے بھی آج تک علی رضی اللہ عنہ کو مقدم نہیں کیا۔ ہاں،
عثمان اور علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض اہل سنہ علماء نے اختلاف کیا ہے، یعنی وہ بھی دونوں کا ادب احترام برقرار رکھتے ہوئے بعض قرائن کے بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے افضل ہیں، لیکن وہ بالکل تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہور اہل سنہ یہی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا ہی نمبر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور یہی راجی اور درست ہے، اور اسی پر امت کے علماء کا تعامل ہے۔ لیکن علماء اہل سنہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملتا فرد بشر کہ جو یہ کہتا ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے افضل ہیں یا ابوبکر سے افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر کئی ایک دلائل ہیں، جس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3262 اور صحیح مسلم کے اندر 2384، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سب سے جو محبوب آپ کو کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ۔ پوچھا گیا کہ ہم میری مراد مردوں میں سے ہے، تو فرمایا کہ ابو ہا، کہ عائشہ کے والد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے محبوب ہے مجھے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، امت میں کسی کو خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابوبکر کو خلیل بنا لیتا۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3654 نمبر، اور صحیح مسلم کی 2382 نمبر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ۔ تو آپ جانتے ہیں خلت جو ہوتی ہے یہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں اگر کسی کو بھی خلیل بناتے نا، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا، اگر اللہ نے خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں امت میں سے اگر کسی کو خلیل بناتا زمین والوں میں، تو میں ابوبکر صدیق کو بناتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابوبکر کی سب سے زیادہ محبت تھی۔ اب اس میں کئی ایک دلائل موجود ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کے وہ اہل ہیں، سب سے زیادہ خلیفہ بلا فصل ہونے کے سب سے زیادہ مستحق ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے کئی ایک قرائن ہیں، سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر نماز کی امامت کے لیے ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا ہے۔ اس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 664 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 418 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آپ نے اپنا نائب کس کو بنایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی آپ نے کئی ایک مقامات پر یہ اشارے دیے ہیں۔ اس پر شیخ غلام مصطفیٰ دیرمن پور صاحب کی کتاب ہے خلیفہ بلا فصل، کافی طویل کتاب ہے، اس کے اندر اہل سنہ کے سارے دلائل دیے ہیں، اور روافظ کے جو اشکالات ہیں ان کا بھی مسکت اور دندان شکن جواب دیا۔ اچھا، اس کے بعد افضل ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب کا نمبر ہے، پھر عثمان بن عفان کا نمبر ہے، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ تو بہرحال عمر بن خطاب کا دوسرا نمبر ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ ہر دور کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر ہے، ان کا کوئی تیسرا چوتھا یا کوئی اور نمبر نہیں ہے، دوسرا ان کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس پر بھی اہل سنت، جمہور اہل سنت جو ہے نا اسی کے قائل ہیں کہ خلافت میں جو ترتیب ہے وہی افضلیت میں ترتیب ہے۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے۔ ان سب کے فضائل کتب سنہ کے اندر بڑے شر و بست کے ساتھ موجود ہیں، ہر ایک صحابی کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اپنے دور کے اندر سب سے زیادہ اہل تھے، اپنے دور کے اندر خلافت کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ اہل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اچھا جی، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں جی، باقی انشاءاللہ پھر ہم پھر کبھی پڑھیں گے۔
اللہ نے چاہا تو اس کو آپ اسی پر اکتفا کریں، جن کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ختم کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔